السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ مشاہدین کرام، اس کلاس میں حاضری دینے والے میرے مخلص ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، پیاری ماؤں اور بہنوں و بیٹیوں، آج کا جو درس ہے اس کا عنوان میں نے منتخب کیا ہے کہ ریاکاری اور دکھاوا سے عمل برباد ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے میں سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کی تلاوت میں نے کی ہے۔ 2 روز پہلے سے یہ درس چل رہا شرک کے بارے میں، اور شرک کے انواع اور اقسام میں سے ایک قسم دکھاوا، ریاکاری، ناموری کی خواہش، شہرت طلبی ہے، جس سے بچنا بسا اوقات کمزور ایمان والوں کے لیے بہت ہی مشکل ترین ہے، بلکہ مضبوط ایمان والوں کے یہاں بھی کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک اکبر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جنت سے محرومی ہوگی مکمل طرح سے، اور دوزخ ٹھکانہ بنے گا۔ اور اگر کسی بھی عبادت کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر چھوٹا شرک جیسے ریاکاری اور دکھاوا ہے، یہ پایا گیا کہ جس عمل میں ریاکاری اور دکھاوا پایا جائے گا وہ عمل بے سود، بے منفعت، بے فائدہ ہو جائے گا، بلکہ ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو ہمارے سارے اعمال میں غایت درجہ، حد درجہ اخلاص عطا فرمائے، اور ہر طرح کی ریاکاری، ناموری اور شہرت طلبی سے رب العالمین محفوظ رکھے، آمین۔ صحیح مسلم کی ایک روایت اس سلسلے میں بڑی مفید ہے، اور ہمیں اسے بار بار پڑھنا بھی چاہیے اور غور بھی کرنا چاہیے، جس روایت کے اندر بڑے بڑے اعمال کے برباد ہونے اور ان عملوں کے انجام دینے والوں کے اوندھے منہ جہنم میں ٹھونس دینے کا ذکر ہے۔ یہ روایت اتنی عظیم ترین ہے اخلاص اور ریاکاری کے بارے میں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے
اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر اسے ذکر کیا ہے۔ سنن ترمذی کے ایک اور ابن حبان اور ابن خزیمہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، ذرا دیکھیے یہ موضوع کتنا اہم ہے کہ جب سنن ترمذی کے اندر، ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر ایک روایت اس طرح سے وارد ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس حدیث کے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا تو بیان کرنے سے پہلے وہ چیخ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ دوبارہ جب انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنا چاہا جو میں بیان کروں گا، تو دوبارہ وہ چیخ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے چہرے پر جب ہاتھ وغیرہ پھیرا گیا تو ہوش آیا۔ تیسری بار بھی انہوں نے اس حدیث کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تو بے ہوش ہو گئے، یہاں تک کہ چوتھی بار بھی وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر وہ تھوڑا ایک طرف جھکے اور دیر تک ٹیک لگائے بیٹھے رہے، پھر افاقہ ہوا۔ پھر چوتھی بار کے بعد انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ اتنی عظیم ترین ریاکاری کرنے والوں کی سزا اور ان کے عمل کو ضائع اور برباد کرنے کا علم اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے، آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ فرض عبادتیں ہوں یا نفل اور سنت اور مستحب ہوں، کوئی بھی نیکی ہو، چاہے وہ بڑی نیکی ہو اور چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو، ہماری نیتوں میں ریاکاری، شہرت، ناموری، دنیا طلبی نہ آنے پائے۔ اگر عمل کرتے وقت یا عمل سے پہلے یا عمل کرنے کے بعد کبھی بھی ہمارے کسی بھی عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، ہماری نیت دکھاوا ہو گیا، شہرت حاصل کرنا ہو گیا یا دنیا حاصل کرنا ہو گیا، تو وہ عمل بھی ضائع اور برباد، بے سود، بے منفعت ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ریاکاری اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بدلے اللہ تعالی جہنم میں اوندھے منہ ٹھوس دے گا۔ ہمارا ہر عمل اللہ تعالی کو راضی، خالص طور پر اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں کبھی بھی کسی بھی عمل کے کرتے وقت یا کرنے کے بعد یا کرنے کا پلان بنانے وقت ذرا برابر شیطان ریاکاری پیدا کرنا چاہے تو ہمیں متنبہ اور آگاہ ہو جانا چاہیے۔ دنیا کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے ہم کوئی بھی عمل نہ کریں، ورنہ دنیا کے اندر تو ناموری مل جائے گی، لوگوں کی واہ واہی مل جائے گی، لوگ خوب گائیں گے، لیکن اس کا صلہ اور بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص دنیاوی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی ٹیپ ٹاپ دنیاوی زندگی کا بناؤ سنگار، زیب و زینت ٹیپ ٹاپ چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو اس دنیا کے اندر ان کے عملوں کا ہم انہیں پورا کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں
اور دنیاوی بدلے میں ان کا کوئی خسارہ کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں آپ شب قدر ہے، اگر کسی شخص نے شب قدر میں شب بیداری کی، قرآن پڑھی، قیام اللیل کیا، اور اس کا مقصد دیکھنے والے ہمارے تعریف کریں، ہمارا چرچا ہو، واہ واہی ہو، نام ہو، تو دنیا کے اندر جو ہم اپنے اس نیک عمل کے بدولت بدلہ چاہتے پورا مل جائے، خوب چرچا ہوگا، خوب واہی واہی ہوگی، خوب شہرت ہوگی، اس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ لیکن آخرت میں سورہ ہود کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں ریا کرنے والے جو اپنے عملوں کے بدولت دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی ٹپ ٹاپ، دنیا کی ترقی، دنیا کی تعریف چاہتے ہیں، انہیں پورا تو بورا بدلہ دنیا کے اندر مل جائے گا، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے اندر کوئی صلہ اور بدلہ نہیں ہے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ دنیا کے اندر انہوں نے کیا ہے وہ رائے گا، برباد ہو جائے گا اور باطل ہو جائے گا، جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ما كانوا يعملون، اور ان کا کیا دھرا سب باطل اور رائگاں ہو جائے گا۔ گویا ہم کوئی بھی عمل کریں میرے بھائیوں، میری بہنوں، علماء کرام، طلباء اعظام، ریاکاری بڑا خطرناک جرم ہے اور اخلاص بڑی اہم چیز ہے۔ اگر ریاکاری ہمارے اندر دکھاوا، شہرت، ناموری یا اس نیک کام کے بدلے دنیا کا مال و منال، دنیا کی دولت حاصل کرنا، تو وہ برباد، دنیا میں تو پورا کا پورا بدل، نام کا چرچا ہوگا، شہرت ہوگی، واہواہی ہوگی، لیکن آخرت میں جہنم کے علاوہ کوئی صلہ اور بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارا عمل رائے گا، برباد ہو جائے گا ریاکاری کی وجہ سے، دکھاوے کی وجہ سے، ناموری چاہنے کی وجہ سے، اور آخرت میں جہنم ہی صلہ ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں میں اور ہر عمل میں وہ اخلاص کوٹ کر بھر دے جو جن اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالی عملوں کو قبول فرماتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے شرک سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور ریاکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ اخلاص کی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنی چاہیے، بلکہ ان ساری حرکتوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، پوری محنت کرنی چاہیے، جن عادتوں کی وجہ سے، جن حرکتوں کی وجہ سے، جن چالوں کی وجہ سے شیطان ہم سے کھیل جائے، ہمارے اندر ریاکاری اور دکھاوا پیدا کر دے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر بڑے بڑے اعمال کرنے والوں کے عمل کو ضائع ہو جانے اور جہنم میں الٹے منہ ڈال دیے جانے کا ذکر ہے، صرف ریاکاری کی وجہ سے، دنیا میں شہرت حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے، واہ واہی کی وجہ سے، اس کا میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کی گمبھیرتا کو دیکھیے کہ جب انہوں نے بیان کرنا تھا 4 بار بے ہوش ہو گئے، جیسا کہ سنن ترمذی، ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت کا ہے، ذرا غور سے سنیں گے میرے بھائیو۔ ریاکاری بہت خطرناک ہے اللہ کے، اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں مسیح دجال کے فتنے سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ جس بات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور خطرہ تھا وہ ریاکاری، اور ہے یہ خطرناک۔ چند سیکنڈ کے اندر، چند لحظہ کے اندر بڑے بڑے اعمال کرتے وقت یا کرنے کے بعد یا کرتے وقت یا کرنے سے پہلے ریاکاری آ جاتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج ریاکاری کی مثال میں دیکھ دوں، اگر ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کریں گے؟ ہو گیا دکھاوا کہ نہیں؟ ایسا کروں گا تو لوگ کیا کریں گے، ایسا نہیں کروں گا تو لوگ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے کا اگر لحاظ کر کے کسی نیکی کو کیا گیا یا کسی برائی سے بچا گیا تو یہ ریاکاری ہے۔
یہ ناموری و شہرت ہے، اللہ محفوظ ہے۔ اکثر ہوتا نا کہ اگر ہم بیٹی کی شادی کریں فلاں کو دعوت نہیں دیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ہم نماز رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یا اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ دنیا والے کیا کہیں گے، کیا نظریہ قائم کریں گے ہمارے بارے میں، کیا نظریہ قائم، یہی تو ریاکاری ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کے ہمارا عمل اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری نیت میں کیا ہے، اس کا علم اور آگاہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کوئی عمل کریں اور نیت میں دکھاوا ہو، ناموری ہو، واہ واہی حاصل کرنا ہو، لوگوں کی تعریف حاصل کرنا ہو، اور اوپر سے چاہے جتنا بناوٹ اختیار کریں، ڈیکور کریں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ ٹھیک، ہم تقریریں کر رہے ہیں اور رو رو کے تقریریں کر رہے ہیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، حالانکہ ہماری نیت میں یہ ہے تاکہ لوگ میری تقریروں کی تعریف کریں، لوگ کہیں ہاں مولانا عطا الرحمان بہت اچھی تقریر کرتے، لوگ کہیں یا یار کیسے تقریر کرو کہ لوگ پسند کریں، لوگ یہ نہ کہیں تقریر نہیں کرتے، یہی تو ریاکاری ہے۔ اللہ محفوظ، تو بہرحال اللہ محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان اول الناس یقضی یوم القیامہ علیہ، سب سے پہلے جن لوگوں کا جن عمل پر فیصلہ ہوگا ان میں سے سب سے پہلے فیصلہ ہوگا حقوق اللہ میں، حقوق اللہ میں، حقوق اللہ میں تو سب سے پہلے قتل کا فیصلہ ہوگا، یعنی جن عملوں کا فیصلہ پہلے ہوگا انہی میں سے یہ عمل بھی ہے کہ ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں میدان کاذار میں شہید کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے قیامت کے دن لائیں گے، میدان جہاد میں شہید ہوا ہے، ذرا جملہ سنیے گا، اور شہید اللہ کی راہ میں شہید ہونا یہ بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ تعالی کی نعمتوں کی پہچان کروائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی دی تھی، بہادری دی تھی، تیر چلانا جانتے تھے، گھڑ سواری کرنا جانتے تھے، اور جو جو نعمتیں اسے ملی ہیں اسے پہچان کروایا جائے، بھائی تم پہلوان تھے، جری تھے، بہادر تھے، تیر چلانا جانتے تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، گھڑ سواری جانتے تھے، فنون جنگ سے اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا تھا، اور وہ پہچان بھی جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، تم نے کیا اس نعمتوں سے کیا، کیا تم نے ان نعمتوں کو استعمال کر کے کیا؟ سوال ہوگا، بھائی یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، تیر چلانا جانتے تھے، تلوار چلانا، گھڑ سواری جانتے تھے، یہ جنگ کرنا جانتے، یہ تھے یہ تھے، وہ پہچان جائے گا، ہاں تھا، یہ نعمت ہمیں ملی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں کے ذریعے فما عملت فیہا، تم نے کیا کیا ان نعمتوں کے بدلے میں، ان احسانات کے پاداش میں تم نے کیا کیا؟ اب اس کی باری آئے گی، وہ اپنی گنائے گا، وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا، تو ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے میں تیرے لیے جہاد کیا، جنگ کیا، یہاں تک کہ میں نے جان قربان کر دی، میں شہید ہو گیا، تو نے ان نعمتوں کو دیا تھا، ہم نے ان کا استعمال کیا، اور میں تیرے لیے میں نے جہاد کیا، جنگ کیا، یہاں تک کہ میری جان چلی گئی، میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذب، تو جھوٹا، نیتوں کو جاننے والا مولا
جو اندر بھی جانتا ہے باہر بھی جانتا ہے، جو اندر بھی جانتا ہے اندر کیا ہے، یہ دل کالا ہے یا گورا ہے، اس دل میں اخلاص ہے یا ریاکاری ہے، اور باہر بھی جانتا ہے جھوٹا ہے۔ تو نے جہاد اس لیے کیا تھا، تو نے میدان جنگ میں شریک ہو کر جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر سپہ سالار کہیں، بہادر کہیں، اور تجھے دنیا کے اندر بہادر کہا گیا۔ تو نے اس لیے جہاد کیا تھا، شہادت حاصل کی تھی، اللہ کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، نام حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر اور پہلوان کہلوانے کے لیے۔ تو ٹھیک ہے، تو نے دنیا کے اندر اپنے جہاد کے ذریعہ جس بات کی خواہش کی تھی کہ لوگ تجھے پہلوان کہیں، مجاہد کہیں، ہمتی کہیں، ساہسی کہیں، بہادر کہیں، وہ کہا گیا فلاں بڑا بہادر تھا، یہ تھا۔ پھر اس کے بعد حکم دیا جائے گا اس کے سلسلے میں، اور اسے اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے گا، جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حالانکہ اس نے میدان جہاد میں شہادت حاصل کی، اور آپ جانتے ہیں شہیدوں کا رتبہ بہت بڑا ہے، شہیدوں کا ٹھکانہ جنت ہے، بلکہ قرآن میں شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا، وہ چڑیوں کے پپوٹوں میں رہیں گے، بلکہ شہید جنت کے اندر جب ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا چاہیے، تو یہی تمنا کرے گا اللہ مجھے پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، میں پھر جہاد کروں۔ جو شہیدوں کا رتبہ اور انعام و اکرام ملے گا اللہ کے ہاں، اس کو دیکھ کر کہے گا پھر سے میں جاؤں، جہاد کر جاؤں۔ اتنا بڑا رتبہ شہیدوں کا، اتنا بڑا اجر و ثواب، سب سے اونچا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے، یا شہیدوں کے شہداء کرام کے ساتھ اٹھائے۔ اتنا بڑا عمل جہاد کا، شہادت کا، اس کے باوجود وہ آدمی اونڈے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ جان میں آئی، بات سمجھ میں آئی کیوں ڈال دیا گیا؟ دکھاوا اس کا مقصد تھا، ناموری ہے، نام حاصل کرنا، اپنے جہاد کے ذریعے واہ واہی حاصل کرنا، اپنے جہاد کے ذریعے لوگوں کی تعریف حاصل کرنا، اور اللہ اس کی نیتوں کو جانتا تھا۔ جانا چاہیے تھا اس کو جنت کے اندر ادب و احترام کے ساتھ، اس کی تبجیل اور توقیر اور احترام کرتے ہوئے اسے جنت کے اندر جانا چاہیے، اور اس نے جہاد کیا بھی، اور وہ شہید بھی ہو گیا، جان بھی قربان کر دی، لیکن وجہ کیا بنی؟ اونڈے منہ گھسیٹے جانے کی اور جہنم میں ڈال دے جانے کی ریاکاری، ناموری حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا، دنیا کی تعریف حاصل کرنا، دنیا والوں کی نگاہوں میں سرخرو ہونا، دنیا والوں کی نگاہ میں پہلوان ہونا، بہادر ہونا، جری ہونا، یہ ہے ریاکاری۔ جس عمل کے اندر ریاکاری اور دکھاوا پائی گئی، تو دکھاوا پایا گیا، وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا، بے سود اور بے منفعت ہو جائے گا۔ یہ ہے توحید اور اخلاص کی اہمیت۔ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے توحید اور اخلاص ضروری ہے، شرک اور ریاکاری سے پاک رہنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی ایسا لایا جائے گا، اللہ ہم علماء کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہر عمل کو سنت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء آگاہ رہیں، طلباء آگاہ رہیں، دین کی دعوت دینے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، تقریریں کرنے والے آگاہ رہیں، چونکہ ان کا عمل بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں علم دین کا سیکھنا اور علم دین کو پھیلانا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، چاہے قلم سے، چاہے کتابوں سے، چاہے زبان سے، چاہے چل پھر کر، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے، اس کی بڑی شان ہے، بڑی حیثیت ہے، بہت بڑا اونچا رتبہ ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ چنانچہ ایک ایسا
آدمی لایا جائے گا، دوسرا آدمی جس نے دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور اسے سکھایا بھی ہوگا، خود اس نے دین کی سمجھ حاصل کی ہوگی، دین کا علم حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو سکھایا ہوگا۔ شاگردوں کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہوگی اور یوٹیوب پہ کیسٹوں کی لمبی چوڑی فہرست ہوگی، آڈیو اور ویڈیو دونوں کی، بڑی بڑی کتابیں اس نے لکھا ہوگا، بہت لوگوں کو علم سکھایا ہوگا۔ کوئی جلسہ نہیں رہا ہوگا جس میں اس نے خطاب نہ کیا ہو، مختلف انداز سے ایکٹنگ کر کے وغیرہ وغیرہ۔ علم شریعت، علم قرآن، علم حدیث، علم دین اس نے سیکھا اور سکھایا، قرآن کو پڑھا اور پڑھایا، ایسا دوسرا آدمی لایا۔ آپ دیکھ لیجئے، علم دین حاصل کرنا اور اسے دوسروں کو سکھانا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، خیر کو پھیلانے کے لیے کتابیں لکھنا اور لوگوں تک خیر کو پھیلانا، توحید وغیرہ، یہ ساری چیزیں کتنا بڑا نیک عمل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے اور اس کی تعریف بھی کی ہے۔ علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے چونکہ اپنے سوراخوں میں دعا کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں، رحمت کے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے آدمی، ایسے عالم و قاری کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا۔ بھائی سن، مولانا صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، میں نے تمہیں دی ان نعمتوں سے، احسانات سے مالا مال کیا تھا، فما عملت فیہا فما فعلت فیہا، تو ان نعمتوں کو پا کر تم نے کیا کیا؟ علم پا کر، بخاری شریف کا علم، حدیث اسٹیج پہ پڑھتے تھے تو بس آپ ہی کا، بنا آپ کی حاضری کے کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ اسٹیج پہ بیٹھتے تھے تو لوگوں کے سروں پہ چڑیا بیٹھی رہتی تھی، لوگوں کی چاہت ہوتی تھی کہ آپ ہی کی تقریر خالی ہو۔ لوگوں نے بہت سنا، بہت تم سے فائدہ اٹھایا، تم نے جو کیا وہ کس لیے کیا؟ وہ عالم صاحب، مولوی صاحب، اللہ محفوظ رکھے، کہیں گے اے اللہ میں نے علم دین حاصل کیا اور میں نے اسے سکھایا، قرآن میں نے پڑھا اور پڑھایا، تو جانتا ہے مولا، ارے جلسے میں بیٹھتا تھا اسٹیج پر تو کرسی ٹوٹ جاتی، سب روتے تھے بلک بلک کر، میری کتابیں اتنی کتابیں میں نے لکھا، قرآن پڑھا اور پڑھایا، علم دین بخاری میں پڑھاتا تھا، مسلم میں پڑھاتا، اپنی ساری کارکردگی وہ رب العالمین کے سامنے ذکر کرے گا۔ اللہ کے تو جھوٹا، تو نے یہ جو کچھ کیا، علم سیکھا یا سکھایا، قرآن پڑھا یا پڑھایا، کتابیں لکھی وغیرہ وغیرہ، یہ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، مولانا کہا جائے، قاری کہا جائے۔ تیری نیت دنیا کے اندر عالم کہلوانے کی، دنیا کے اندر قدر کروانے کی، قاری اور حافظ کہلوانے کی تھی، تمہاری نیت میں اللہ کی رضا جوئی نہیں تھی۔ تو نے جو کچھ علم سیکھا اور سکھایا تھا اس لیے نہیں کہ خالی اللہ راضی ہو جائے، دنیا والوں کی نگاہ میں اپنی عزت بنانی تھی۔ قاری کہلوانا، عالم کہلوانا، مقرر کہلوانا، مصنف کہلوانا، یا مرنے کے بعد تیرے پر سوانح حیات اس طرح لکھی جائے کہ فلاں صاحب یہ تھے، فلاں صاحب یہ تھے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا۔ تو کہا گیا دنیا کے اندر، کہا گیا تجھے عالم، قاری، مقرر، مولانا، سب کچھ کہا گیا تیری نیت کے حساب سے، پھر حکم دیا جائے گا اور اسے گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ علم دین حاصل کرنا، اسے دوسروں کو سکھانا، قرآن کا علم حاصل کرنا، اسے دوسروں کو سکھانا، بہت بڑا عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے۔ دعوت و تبلیغ کرنا یہ نبیوں کا عمل اور مشن ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، کتنی بڑی چیز اکارت کر دی گئی، جنت کے بجائے جہنم میں ڈال دیا گیا، صرف ناموری حاصل کرنے کے خاطر، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کی وجہ سے۔ اللہ نیتوں کو جانتا، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، ہر طرح کی ریاکاری سے اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ یہ شرک ہے،
اور یہ جس عمل کے اندر پایا جاتا ہے وہ عمل ہی رائیگا برباد نہیں ہو جاتا، بلکہ اس ریاکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عہدے جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص کا بنائے، اللہ ہمیشہ ہمیں ریاکاری، ناموری، دنیا طلبی سے کروڑوں میل دور رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ معاف کریں گے علماء کرام، میں بھی انہی میں سے اپنی گنتی کرتا ہوں۔ یقیناً جب آپ کوئی کتاب لکھتے ہیں، کوئی تقریر کرتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں، شیطان گدگدیاں لگاتا ہے آپ کے اندر۔ علماء کی نیتوں میں شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، دنیا طلبی آ جائے، تاکہ اچھی تقریر کرو، دکشنہ زیادہ ملے، 20,000 کے بجائے 50,000 ملے، مرغ مسلم ملے، اچھا کھانا ملے، اچھا کپڑا ملے، ہدیہ اور تحفہ ملے، یا میری تقریر کا سکہ ہو، جہاں بھی لوگوں کو دیکھو میری ہی تقریر، جہاں فلاں صاحب، فلاں مولانا کو بلائیے، فلاں سراجی صاحب کو بلائیے، فلاں مدنی صاحب کو بلائیے، فلاں سلفی صاحب کو بلائیے، فلاں محمدی صاحب کو بلائیے۔ اگر لوگوں کے یہاں آپ کو عزت ملی ہے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کی نیتوں میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہے، تو یہ آخرت کے بدلوں میں سے ایک اچھا بدلہ جلدی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر دے دیا، بنا آپ کی ریاکاری کے، ناموری کے۔ اگر لوگ آپ کو گاتے ہیں، لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، لوگ آپ سے آپ کی عزت کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں، لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپنے مدرسوں میں مدرس رکھتے ہیں، لوگ آپ کو اپنے اسٹیجوں پر بلاتے ہیں، آپ کی نیت، آپ کا نیت یہ نہیں ہے دکھاوا شہرت، تو یہ گویا آپ کے نیک عمل کا بدلہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جلدی دے رہا ہے، آخرت کے اندر بھی دے۔ لیکن اگر کہیں ذرہ برابر تھوڑا سا بھی ریاکاری، دکھاوا، دنیا طلبی اور ناموری، شہرت طلبی آئی تو برباد ہو جائے گی۔ ساری تقریریں، سارے پروگرام، سارے تالیفات اور تصنیفات اور ترجمے سب کو سب بیکار ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اور عالم کے پیچھے شیطان زیادہ لگا رہتا ہے، علماء جانتے اس بات کو، عالم کو زیادہ بھٹکانے کی کوشش کرتا، گمراہ کرنے کی کوشش۔ جس کا عمل جتنے ہی زیادہ بڑا ہے اللہ کی نگاہ میں، اتنا ہی شیطان اس کو بہلانے، پھسلانے، بھٹکانے کی کوشش کرتا۔ تیسرا ایک اور آدمی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو لائیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کشادہ کر دیا تھا۔ ہر قسم کے مال سے وہ مالدار تھا، ہر قسم، سونے، جواہرات، ہیرے، چاندی، گائے، بیل، بھینس، روپے، پیسے، ڈالر، کھیتیاں، پلاٹیں، فلیٹیں، گاڑیاں، ہر قسم کا۔ ایک تیسرا وہ آدمی جو لایا جائے گا، اللہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر مال سے، ہر قسم کے مال سے مالا مال کیا ہوگا، اور لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا۔ جو سیٹھ صاحب، آپ کو میں نے یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا، اتنے گائے، بیل، بھینس، اتنے پلاٹیں اور فلیٹیں، اتنی گاڑیاں، اتنے روپے، اتنے سونے اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات، تو ان کو پا کر کے آپ نے کیا کیا آپ نے؟ وہ کہے گا، مالدار کہے گا، ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیها الا انفقت فیها لک۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی راہ، ایسی جگہ جس میں تو خرچ کرنا پسند کرتا تھا، سارے میں نے صرف تیرے لیے خرچ کیا۔ جتنی راہ ہے، جتنی جگہ ہے جس میں خرچ کرنا تو پسند کرتا تھا میرا رب، میرے رب، میرے مولا، ان ساری راہوں میں، ان ساری جگہوں میں، ان سارے لوگوں میں تیرے لیے میں نے خرچ کیا۔ اللہ کے غضب جھٹا کھڑا، خلا نیتوں کو جانتا ہے دوستو۔ ہم سب سے چوری کر سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، لیکن دلوں کی باتوں کو، دلوں کی بھیدوں کو، دلوں کے رازوں کو، نیتوں کو اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے گا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا،
تو نے اس لیے ہر راہ میں مدرسے بنوائے تھے، مسجدیں بنوائی تھے، روڈ بنوایا تھا، یتیموں کو پالا تھا، بیواؤں کا سہارا بنا تھا، کتابیں چھاپ چھاپ کر کے بانٹی تھی، لوگ وقف کیا تھا اور پانی پلایا تھا، افطار کرایا تھا، میدان جہاد میں چندہ تو نے دیا تھا، مدرسوں میں تو نے چندہ دیا تھا، بلڈنگیں بنائی تھی، سب کچھ تو نے کیا تھا۔ لیقال ہوا جواد، تاکہ اس لیے کہا جائے تیرے منہ پر بھی تیری زندگی میں تیرے مرنے کے بعد بڑا سخی تھا، تیری نیت یہ تھی کہ تو لوگوں سے اپنے آپ کو سخی کہلوائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا والا کہلوائے، فیاض کہلوائے، دریا دل کہلوائے۔ ہاں تیری اس خرچ کا چرچا فلاں شیخ ہے جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا۔ میرے بھائیو ساتھیو، اگر آپ اخلاص کی نیت سے اللہ کی راہوں میں اللہ کے بندوں پر شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے، آپ کے اپنے صدقہ و خیرات کو چھپانے کے باوجود نہ چاہتے ہوئے، آپ کی کوئی نیت نہیں، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن لوگ آپ کے خرچ کا ذکر کرتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، آپ کے نام کا ذکر، فلاں بہت فیاض ہے، فلاں، حالانکہ آپ کی ذرہ برابر نیت نہیں، تو گویا آپ کے اس نیک عمل کا صلہ کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو جلدی دے دیا۔ لیکن اگر آپ خرچ کرتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، یتیموں کو پالتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، لوگوں کے لیے ٹوائلٹ بناتے ہیں، یتیم خانہ بنواتے ہیں، وقف بنواتے ہیں، لوگوں کو پناہ، لوگوں کا گھر بنواتے ہیں، کچھ بھی جو کرتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، کپڑے بانٹتے، افطار بانٹتے، محتاجی بانٹتے، یہ کورونا کی وجہ سے جو پریشانی اس میں لوگوں کے کام آتے۔ اگر ذرہ برابر نیت آپ کے ان خرچ کرنے کا ہے کہ لوگ میری مانیں، مجھے مانیں، میرے ناموں کا چرچا ہو، میری فیاضی، دریا دلی، سخاوت، دین داتا کا چرچا ہو، لوگ میری تعریف کریں، میرے سامنے بھی آپ کی نیت، اگر میرے سامنے بھی لوگ چرچا کریں، میرے پیٹھ پیچھے بھی لوگ چرچا کریں، میرے مرنے کے بعد میرے سوانح حیات میں لکھا جائے، حاتم طائی کا لقب ہمیں ملے، تو اس کا رزلٹ ہوگا، حکم ہوگا، اور اوندھے منہ اسے اٹھا کر کے جہنم کے اندر ٹھوس دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، ذرا ہم غور کریں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا پیغام سنیں۔ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث پہنچی، انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ قد فعل بہؤلاء ھذا، ان لوگوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا گیا تو کیا حال ہوگا لوگوں میں سے ان لوگوں کا جو ابھی باقی ہیں۔ پھر اتنا زیادہ روئے، اتنا سخت روئے کہ صحابہ کہتے کہ ہم لوگ سمجھے کہ شاید وہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد افاقہ انہیں ہوا اور سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 انہوں نے پڑھی۔ سامعین کرام، بھائیوں بہنوں، ذرا دیکھیں کتنا بڑے بڑے اجر و ثواب والا کام ان تینوں نے کیا تھا، جو حدیث کے اندر میں نے خلاصہ صحیح مسلم کی روایت کا میں نے بیان کیا۔ کتنا عظیم ترین کام، کتنا بڑا کام، کتنا اچھا کارنامہ ان تینوں نے کیا۔ ایک تو عالم، پھر علم کا پھیلانا، دوسرا پہلا میدان جہاد میں شہادت حاصل کرنا، پھر عالم اور علم کا پھیلانا، پھر اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں فیاضی کے ساتھ خرچ کرنا۔ کتنی بڑی قربانی ان تینوں نے کیا، کتنی قیمتی عمل، اپنے قیمتی وقت کو لگایا، مال کو لگایا، جان کو لگایا۔ کتنا بڑا اللہ کے راہ میں جان دے دینا، شہید ہو جانا، علم دین حاصل کرنا، پھر اسے لوگوں تک پہنچانا، مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا، وغیرہ وغیرہ۔ کتنا بڑا کام ان لوگوں نے کیا تھا، اس کے باوجود وہ جہنم کے اندر ڈال دیے گئے۔ صحیح مسلم کی کتنی بڑی بے عزت تھی، کتنی بڑی رسوائی۔ وجہ کیا ہے؟
کیونکہ یہ سارے اعمال ان لوگوں کے خالص اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی اور چاہت حاصل کرنے کے لیے نہ تھی، بلکہ دنیا اور دنیا کے اندر ناموری اور دنیا کے اندر شہرت تھی، جو شرک ہے۔ یہ ہے شرک کا صلاح۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان سارے ریاکاری یا ہر اس عمل سے جس کے اندر ریاکاری آئے، شہرت آئے، اس سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ شرک، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی، میری دوست یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کیا، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کچھ بھی ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِقْتَ، چاہے تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں یا تمہیں جلا کر خاص کر دیا جائے، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور کبھی بھی فرض نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس سے وہ ذمہ داری سے آزاد ہو گیا، اس سے اللہ کی ذمہ داری آزاد ہو گئی، اللہ کے ذمے نہیں رہا۔ وَلَا تَشْرَبَ الْخَمْرَ، کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب یہ ہر طرح کے شر و فساد کا چور دروازہ ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ اور بیہقی کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب صحیح الجامع حدیث نمبر 7339 میں صحیح قرار دیا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، دیکھا آپ نے ریاکاری کا انجام اور اللہ کے رسول کی وصیت، بوٹی کر دیے جائے، ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا کے خاک کر دیے، صرف نہ کرنا، نہ شرک اکبر اور نہ شرک اصغر، فرض نمازیں نہ چھوڑنا، شراب کے قریب نہ جانا، کیونکہ شراب ہر بیماری، ہر فساد اور شر کا چور راستہ ہے۔ میرے بھائیو، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے انسان جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ریاکاری کی وجہ سے انسان کا عمل برباد ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر شرک اکبر، ہر شرک اصغر سے محفوظ رکھے، خاص طور پر ریاکاری سے اللہ محفوظ رکھے عملوں کے اندر، اور اللہ ہم سب کو توحید والا اور مخلص بندہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔